الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 ان دو آیات کا درس ہم آج سنیں گے۔ تو سورہ بقرہ کے گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مؤمنین اور متقین کون ہیں، بجائے اس کے کہ تقوی کی کوئی علمی تعریف کی جاتی، کوئی ایسی نظری تعریف کی جاتی کہ جو بہت مشکل ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے آسان الفاظ میں تقوی کے مصداق کو ذکر کیا ہے کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات اور خوبیاں پائی جائیں، اور ہم نے گزشتہ درس میں 3 صفات اور خوبیاں متقین کی پڑھی ہیں۔ پہلی الذین یؤمنون بالغیب، دوسری ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، تیسری ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ آج ہم ان کی 3 صفات اور پڑھیں گے۔ تو ان کی چوتھی صفت یہ ہے، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز نازل کی گئی ان کا اس پر بھی ایمان ہے، خواہ وہ ایسی وحی ہو جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، یا وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی احادیث مبارکہ، تو ان کا قرآن پر بھی ایمان ہے اور احادیث مبارکہ پر بھی ایمان ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں یہی فرق ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس کے معنی بھی، اور جو احادیث ہیں تو اس کے الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، لیکن معانی اور مفاہیم وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر القاء کیے ہیں۔ تو اس لیے قرآن و حدیث پر ایمان لانا یہ مومنین کی اور متقین کی چوتھی کوالٹی اور خوبی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں اور اخذ کیے جاتے ہیں جن کو فقہائے کرام نے اخذ کیا ہے، تو ان پر ایمان لانا یہ بھی ان کی ایک خوبی ہے۔ 5ویں خوبی فرمایا وما انزل من قبلک، اور متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، ان پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، تو مؤمنین کا اور متقین کا ان پر بھی ایمان ہے۔ دیکھیں دین اسلام نے ہمیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننے کا کہا، اسی طرح دین اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم حضور سے پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام کو مانیں، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو مانیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا مشن ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی ایک نبی کی تکذیب کی جائے گی یا تردید کی جائے گی، اس کو جھٹلایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب انبیاء کو جھٹلا دیا، اس لیے کہ سب انبیاء نے آ کر توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور مرنے کے بعد جو زندگی تھی اس کی طرف انہوں نے ہمیں ہماری توجہ دلائی۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے درمیان تفریق کرنا یہ دین اسلام اس کی جو ہے وہ سخت مخالفت کرتا ہے، اور دین اسلام کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں، لا نفرق بین احد من رسلی، انبیاء کے درمیان ایمان لانے یا نہ لانے میں تفریق نہ کریں،
کہ کچھ انبیاء کو تو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں۔ البتہ درجات کے اعتبار سے قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء میں فرق مراتب ضرور ہے، لیکن وہ درجات کے اعتبار سے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اس لیے تمام انبیاء پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا وما انزل من قبل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا یہ طرز بتا رہا ہے اگر حضور کے بعد بھی نبوت جاری رہتی اور حضور کے بعد بھی وحی کا سلسلہ باقی رہتا، تو یہاں اللہ نے یہ تو فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر جو چیز نازل کی گئی قرآن اس پر ان کا ایمان ہے، جو پہلے انبیاء پر وحی نازل ہوئی اس پر ان کا ایمان ہے۔ تو اگر حضور کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو پھر وہ یہ بھی کہتے کہ ان کا ایمان اس وحی پر بھی ہے جو بعد میں نازل کی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اگرچہ آپ کی آخری نبوت پر، آپ کے آخری نبی ہونے پر اور ختم نبوت پر بے شمار دلائل ہیں، لیکن اگر اور واضح اور صریح دلائل نہ بھی ہوتے تو قرآن کریم کا یہ طرز بتلا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو یہ ان کی پانچویں کوالٹی اور خوبی تھی۔ چھٹی خوبی کیا ہے؟ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلم نہیں، جو مرزائی اور قادیانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ آخری نبی پر اور آخری نبوت پر وہ یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ ہر آدمی جو قرآن کریم کا ذوق رکھتا ہے اور قرآن کریم کا علم اس سے اسے کچھ بھی جو ہے وہ شد بدھ حاصل ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مفسرین کے ہاں یہ اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کا کچھ حصہ کچھ کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو دیکھیں گے کہ آخرت سے مراد یہاں پر کیا ہے۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی آخرت کا لفظ قرآن میں آیا ہے تو یہ آخرت صفت ہے دار کی، دار، تو اس سے مراد دار آخرت ہے، یعنی آخرت کا گھر ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون کا مطلب ہم یہ بیان کریں گے کہ آخرت کے گھر پر یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے تو اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، یہ ان کی کوالٹی اور خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 ان کی خوبیاں مومنین کی اور متقین کی بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن میں یہ 6 خوبیاں پائی جائیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو پوری کامیابی اور کامل فلاح حاصل ہونے والی ہے۔ یہاں مفسرین نے عجیب نقطہ ذکر کیا ہے کہ علا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ جو یہ مومنین ہیں، جو متقین ہیں، جن میں یہ 6 صفات پائی جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت پر کیا ہے؟ متمکن ہیں، اور ان کے لیے ہدایت ایسے ہے سواری کے طور پر ہے، بمنزلہ سواری کے ہے۔ جیسے ایک آدمی سواری پر سوار ہو جائے تو سواری اس کے کنٹرول میں اور قابو میں ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ جو ہدایت ہے یہ بھی گویا کہ اب ان کے کنٹرول اور قابو میں ہے، جدھر یہ چاہتے ہیں ہدایت کی باغ دوڑ کو پھیر دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے علا کا لفظ استعمال کر کے یہ بتلا دیا کہ اب تو یہ ہدایت کے اس اعلی درجے پر پہنچ گئے جسے استقامت کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، جسے استقامت کہا جاتا ہے، جسے تمکین کہا جاتا ہے، جسے ہدایت کا اعلیٰ درجہ ربط القلوب کہا جاتا ہے، جس کے بعد گمراہی متصور نہیں۔ اب یہ ہدایت کے اس مقام پر ہیں کہ یہ معیار حق بن چکے ہیں، یہ مدار حق بن چکے ہیں، اور اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ تو پھر تمہارا ایمان معتبر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے قرآن کریم کے اولین مخاطب صحابہ ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفات اور خوبیاں ذکر کی اور ساتھ ہی بتلا دیا کہ وہ ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔
آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو کامل فلاح اور کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ تو کامل فلاح اور کامیابی انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جن میں یہ 6 صفات اور خوبیاں پائی جائیں، جیسے صحابہ کرام تھے اور بعد میں ان کے نقش قدم پر جو لوگ چلتے ہیں، تو ان لوگوں کو کامل فلاح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے ان 2 آیات کا درس سنا جن میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اور متقین کی باقی صفات ذکر کی۔